الصالحين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. الحمدللہ آج ہماری تیسری کلاس ہے. آج ہماری جو ہے وہ تیسری کلاس ہے الحمدللہ. اور یہ کہ چند گزارشات آپ کے سامنے میں پہلے پیش کروں گا انشاءاللہ، پھر ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں. میں نے ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو کام کیے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کے میں نے کام چیک کیے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں، اور یہی طریقہ ہے علم کو اپنے کنسولیڈیٹ کرنے کا، مضبوط کرنے کا، کہ آپ اس کی نوٹ ٹیکنگ لازمی طور پہ کریں. آپ کی اپنی پرسنل نوٹ بک ہو اور آپ اس کو نوٹ ٹیکنگ ضرور کریے. اور یہ نوٹ ظاہری بات ہے آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے، اور خاص طور پہ جب آپ علم آگے بڑھائیں گے تو اس میں یہ نوٹس بہت اہم ہے آپ کے. تو اسی لیے ان نوٹس کو جو ہے وہ آپ مرتب کرتے رہیں الحمدللہ. اور بہت ضروری ہے کہ اس کو آپ سیکوینس وائز اور صحیح سے بالکل اس کو مرتب کریں. تو یہ آپ کو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ تھی. اور میں نے الحمدللہ سب کے تقریباً کام چیک کیے ہیں. جن کے میں نے ایک دو کے جواب میں نے نہیں دیے جن کو، تو انشاءاللہ ان کو بھی میں آج چیک کر کے جواب دے دوں گا. میرے خیال میں جنہوں نے آج شاید سبمٹ کیے ہیں اور تھوڑی دیر پہلے سبمٹ کیے ہیں، شاید ان کے میں نے ابھی تک چیک نہیں کیے، ورنہ باقی تقریباً سب کے چیک ہو گئے. اچھا، ایک صاحب نے مجھے ای میل بھی کیا تھا، میں نے وہ بھی چیک کیا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ ان کو میں پھر رپلائی کر دوں گا. ماشاءاللہ کام سب نے بہت اچھا کیا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور جو دوسری چیز جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ کچھ حضرات و خواتین نے جو ہے خاص طور پہ دیکھیں، ہم جب عربی زبان پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی ہم زبان نہیں پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ظاہری باتیں اس کے رولز وغیرہ بھی آتے ہیں. اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہمارا جو مین مقصد ہے عربی زبان پڑھنے کا، تو اس کے اندر بہت سارے، یعنی کہ صرف ایک مقصد نہیں بلکہ بہت سارے مقاصد ہیں. اور سب سے ٹاپ آف دا موسٹ کہ قرآن مجید سمجھ میں آئے، احادیث سمجھ میں آئے، اور ہم جو ہے وہ عربی کتابیں پڑھ سکیں، عربی تفاسیر پڑھ سکیں. اسی طریقے سے دوسرا یہ کہ ہماری مطلب عربک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ اتنی ہو جائے، ہم جو ہے وہ بنیادی عربی مطلب نارمل عربی بول بھی سکیں انشاءاللہ، اور یہ کہ خاص ساری سمجھ سکیں انشاءاللہ ہم. تو یہ لکھنا، پڑھنا، بولنا، تو یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہمارے اس کورس میں شامل ہیں. آپ لوگ جو ہے وہ ان سب چیزوں کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے. اور جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ علم حاصل کرنے میں صبر کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے بغیر صبر کے علم حاصل نہیں ہوتا. اسی لیے کچھ اگر آپ چاہیں گے کہ ایک دم بہت ساری چیزیں آ جائیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو ایک دم بہت ساری چیزیں ہمیں نہیں آ سکتی، بلکہ یہ ایک پروسیس ہے. اٹس اے پروسیس. اس کا پروسیس کا مطلب یہی ہوتا ہے آہستہ آہستہ، پہلے ون آفٹر ایک، پہلے ایک چیز آئے گی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور اس کے بعد پھر ایک کنسولیڈیشن ہوگی خود آپ کے ذہن کے اندر، ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی آپ کے خود ذہن کے اندر انشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، وہ آپ کا جو ذہن جب کنیکٹ کرے گا مختلف چیزوں سے، رولز سے، اور آپ اس کی پھر امپلیمنٹیشن کریں گے، آپ اس کو سمجھیں گے کتاب کے ذریعے سے اور زبان کے ذریعے سے، تو انشاءاللہ پھر آپ کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. لیکن اٹ ول ٹیک ٹائم، اس میں وقت لگتا ہے ظاہری بات ہے، ایک دم ہر چیز انسان کو نہیں آتی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ایک تو صبر ضرور رکھیے گا، ٹھیک ہے نا. تو صبر کے ساتھ علم حاصل کرنا، اور یہ جو تکلیف اٹھائیں گے آپ علم حاصل کرنے میں، تو اس کے اوپر بہت بڑا اجر ہے. ظاہری باتیں مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس وقت آن لائن پڑھ رہے ہیں تو اس کی جو ہے آزمائشیں اس کی الگ ہیں، اور اس کی جو ہے وہ معاملات الگ ہیں. لیکن بہرحال علم حاصل کرنے میں انسان کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے. تو اس تکلیف کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں انشاءاللہ. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک دم کوئی چیز نہیں آتی. آہستہ 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 ہم جو آج ہیں، ظاہری باتیں ہمارا جو 2 سے 3 مہینے کے بعد جو ہمارا معاملہ ہوگا علم کا، وہ بہت الگ ہو جائے گا انشاءاللہ، اور ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھ لی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو یہ گزارشات مجھے آپ سے کرنی تھی. اور
ہمارے پاس 3-4 منٹ اور ہیں، تو اگر آپ لوگوں کے پچھلے جو لیسن ہم نے پڑھے تھے اس کے حوالے سے کوئی بھی اگر آپ لوگوں کو سوال ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، تاکہ پھر ہم آگے چلیں انشاءاللہ. اور میں ایک ریویو بھی کروں گا، ظاہری بات ہے جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا ایک میں آپ کو مراجعہ دوں گا، ایک ریویو دوں گا، اور پھر ہم آگے چلیں گے. اچھا، السلام علیکم صاحب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی صاحب بھائی، یہ آپ نے جو شروع میں نا پہلے لیکچر میں آپ نے کہا تھا کہ ایک ٹیبل بنا لیجیے جس میں اس حروف اور افعال فعل کو جو ہے نا لکھ لیں، تو ایسا کوئی ایگزامپل آپ شیئر کر سکتے ہیں، یعنی کہ تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے کہ اسم کو کہاں لکھنا ہے، حروف کو کہاں لکھنا ہے وغیرہ، شروع کی تھوڑے سے ایک آئیڈیا ہو جائے. میں اچھا، ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں اصل میں میرا جو کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگ اپنی نوٹ بک کے اندر کالمز بنا لیں مختلف، ٹھیک ہے نا، اور ایک کالم پہ آپ ہیڈنگ ڈال دیں اسم کی، ایک کالم پہ ہیڈنگ ڈال دیں آپ فعل کی، ایک کالم پہ ہیڈنگ ڈال دیں آپ حرف کی، ٹھیک ہے نا. تو یہ تین، یعنی کہ آپ سمجھیں آپ 3 لائنیں کھینچ لیں، مطلب یہ کہ آپ نے اپنے پاس ایک ووکیبلری جمع کرنی ہے اسم کی اور فعل کی اور حرف کی، اور جیسے جیسے اسم فعل حرف آتا جائے گا نا اس کو ہم کیٹیگرائز کر کے لکھتے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ. اور ابھی ہم لوگ صرف اور صرف ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اسما یعنی کہ اسم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اسم. اور میں آپ کو ایک اور بتاتا ہوں، ایک بنیادی فرق بتاتا ہوں آپ کو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا ذرا. پہلے ذرا میں جی زبیر بھائی آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ پوچھنا چاہ رہا ہوں صاحب، یہ ایک ٹرانسلیشن میں یہ تھا موظف، اس جی کا جی مجھے معنی نہیں ملے کہیں، اگر آپ مجھے بتا دیں موظف کے مطلب. جی 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 موظف کا مطلب ہوتا ہے امپلائی، کام کرنے والا، نوکر. جی بہت بہتر، تھینک ٹھیک یو. ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو دیکھیں انگلش میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہوگا کہ دیر آر 8 پارٹس آف اسپیچ ان انگلش. ٹھیک ہے نا، انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے 8 پارٹس آف اسپیچ ہوتی ہیں، ناؤن، پروناؤن، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں کنجنکشن، انٹرجنکشن، یہ سب چیزیں 8 پارٹس آف اسپیچ ہے. عربک میں ایسا نہیں ہے، عربک میں ہے دیر آر 3 پارٹس آف اسپیچ اونلی. ون از اسم، the second one is فعل and the third one is حرف. اسم، فعل، حرف. اچھا، اسم کی کیٹیگری کے اندر عربی زبان والے عربی نے کیا کیا کہ اسم کی کیٹیگری کے اندر پروناؤن بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور کیا کہتے ہیں، اچھا پروناؤنس کی بھی تفصیل ہے، جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم پروناؤنس پڑھے تھے. ٹھیک ہے، ہم آج بھی انشاءاللہ کچھ پڑھیں گے. ناؤن، پروناؤن، یہ سب چیزیں ایک اسم کی کیٹیگری کے اندر ہیں. اور حرف کے اندر پریپوزیشنز ہیں، ٹھیک ہے نا، انٹرجنکشن ہے، کنجنکشن ہے، یہ سب حرف کی کیٹیگری کے اندر آئے گا. اور ورب پیورلی ورب رہے گا جس کے اندر کوئی کام کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ورب تو ہم ظاہری باتیں بعد میں شروع کریں گے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک اور مراجعہ دیتا ہوں، ایک ریویو دیتا ہوں. تو وہ جو نوٹ بک والی بات ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اپنی نوٹ بک کے اندر آپ پیچھے سائڈ پہ نا، اور یہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تک ہم نے جتنا پڑھا ہے یہ سب ناؤنز ہیں، تو آپ ابھی ورب کی کیٹیگری میں کچھ بھی نہیں لکھیں گے. ٹھیک ہے نا، اور حرف بھی آئے گا. ابھی ہمارے یہاں ابھی حرف آ چکا ہے جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ابھی حرف بھی آئے گا ویسے اصل میں. ٹھیک ہے نا، حروف آئیں گے سارے، وہ لیٹرز جب آئیں گے انشاءاللہ تو میں آپ کو خود بتاؤں گا. لیکن ابھی جو ہم نے پڑھا نا یہ ھذا کتاب، ذالک کتاب، یہ سارے اسم کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جو ہم نے پہلا جو پڑھا ہے وہ کیا ہے، الاسماء الاشارہ، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز ہیں وہ، تو وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں کیونکہ وہ نام کی جگہ آپ استعمال کر رہے ہیں نا، تو اسی لیے وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. سارے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس، ان کا نام ہی الاسماء الاشارہ ہے، اشارہ کرنے والے ناؤنس، نام جتنے بھی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو وہ بھی اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے. جتنا بھی ہم نے کیا ہے سارا اسم کی کیٹیگری ہے. اور حرف میں نے کو بتایا 1-2 حرف آئے ہیں لیکن ہم اس کو بعد میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آئیے آج کا لیسن شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام حضرات و خواتین سے گزارش ہے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیں سب سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا، یہ میں وہی آپ کو ایک ریویو دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس پڑھے ہیں، ھذا، ٹھیک ہے نا، اور کتابن ہے، ھذا کتابن، ذالک پڑھا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ جو لیٹرز، ہاں حروف جو ہم نے پڑھے ہیں وہ کیا ہے، ما، کویسچن ورڈ ما پڑھا تھا ہم نے، ھذہ پڑھا تھا، تلکا پڑھا تھا. ٹھیک ہے، ھذا للمذکر ہے، ھذہ مؤنث کے لیے ہے، ذاکا، ذالک اور ذاکا مذکر کے لیے، تلکا مؤنث کے لیے. ھذا ھذہ قریب،
کے لیے اور ذالکا ذاکا تلکا یہ سب دور کے لیے. فرسٹ پرسن کو متکلم کہتے ہیں, ہم نے یہ پڑھا تھا. سیکنڈ پرسن کو مخاطب. اس وقت فرسٹ پرسن میں ہوں جو کیونکہ میں بات کر رہا ہوں. متکلم از دا ون ہو ٹاکس, جو باتیں کر رہا ہوتا ہے, اور آپ لوگ میرے سیکنڈ پرسن ہیں, میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں, تو آپ لوگ سیکنڈ پرسن ہیں, مخاطب ہے, مخاطب ہیں آپ لوگ میرے, ٹھیک ہے. تھرڈ پرسن کون ہے؟ جو غائب ہے, ظاہری بات ہے جو یہاں پہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. میری اور آپ کی بات چیت ہو رہی ہے, ہم آپ اور میرے علاوہ اور آپ کے علاوہ جو بھی ہے وہ تھرڈ پرسن ہے ہمارے لیے فی الحال, ٹھیک ہے. تو اب ہم نے کہا کہ بھئی اس میں ہوا کہتے ہیں ہی کو, تھرڈ پرسن پہلے ہم پڑھتے ہیں. ہوا ہما ہم, اور ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا اور نحنو, یہ ہم نے پڑھا تھا. اور اس کو یہ سارے جو ہے ضمیر کہلاتی ہے, پروناؤن, اور ضمائر کہتے ہیں ان کو ہم, جو ہم نے پڑھے تھے, ٹھیک ہے نا. ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہن, انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو, یہ جو ہم نے پڑھا تھا یہ سارے ضمائر کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا آئیے, ہم نے جو کوشچن پڑھا, ایک ہم نے جو وہ جو آپ حرف میں جو لکھیں گے, آپ لکھیں گے حرف میں, حرف کیٹیگری کے اندر ماں لکھیں گے, ٹھیک ہے. اور یہ ماں ہے, اس کا مطلب ہے کوشچننگ ماں, ٹھیک ہے نا. ماں سوالیہ کہلاتا ہے یہ, کہ یہ وہ ماں ہے جس سے آپ سوال کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے واٹ. پھر آپ نے من پڑھا تھا, من کا مطلب ہے ہو. ماں آپ کو پتہ ہے فار غیر عاقل ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور من ہوتا ہے عاقل کے لیے. اسی طریقے سے آئینہ آپ نے پڑھا تھا, آئینہ کا مطلب ہے ویئر, کہاں, ٹھیک ہے. پھر آپ نے آ اور حل, ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے از, کیا, جسے ہم کہتے ہیں کنفرم کرنے والا. کیا یہ کتاب ہے, احاذا کتابن یا حل ھذا کتابن, ایک ہی مطلب ہے دونوں کا, ٹھیک ہے نا. کیا یہ مسجد ہے, حل ھذا مسجدن یا احاذا مسجدن, دونوں صحیح ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم نے الحمدللہ پڑھا تھا. آئیے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ, پہلے اپنا لیسن شروع کرنے سے پہلے پڑھیں گے الضمائر متصلہ. آپ نے جو ابھی پڑھا ہے, جو لاسٹ ٹائم آپ نے پڑھا تھا, وہ پڑھا تھا الضمائر آپ نے ضمائر المنفصلہ پڑھے تھے, ٹھیک ہے. ابھی جو ہم نے پڑھے نا, یہ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا نحنو, یہ جو آپ نے ابھی لاسٹ ٹائم جو آپ نے پڑھا تھا لاسٹ ویک, تو اسے انہیں کہتے ہیں الضمائر. آپ چاہیں تو اس کو لکھیں, یہ ضروری ہے. الضمائر المنفصلہ, منفصلہ, ٹھیک ہے. یہ ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم انتی انتما انتنا انا اور نحنو, ان کو کہتے ہیں الضمائر المنفصلہ, ٹھیک ہے. انہیں ہم کیا کہتے ہیں, الضمائر المنفصلہ. ان سب کے میں نے آپ کو میننگ بھی بتا دیے تھے, نمبر 1. اور ان کو منفصلہ کیوں کہتے ہیں؟ منفصلہ اصل میں فاصلے سے, ان کے درمیان اور جو دوسرا ورڈ آ رہا ہوتا ہے ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیں, ہوا طالب, ہوا طالب, ہوا طالب, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کیا ہے ہوا طالب کے, ہی از اے اسٹوڈنٹ, وہ ایک طالب علم ہے. یا ہوا مسلم, ہی از اے مسلم. آپ دیکھیں ہوا الگ لکھا ہوا ہے اور طالب الگ لکھا ہوا ہے نا. ہوا اور طالب کے درمیان فاصلہ ہے, ٹھیک ہے. ہوا اور طالب ان دونوں کے درمیان مطلب گیپ ہے, فاصلہ ہے. اب جو ہم آج جو ہم ضمائر پڑھیں گے نا, وہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی بھی ورڈ ہوگا, کوئی بھی ناؤن ہوگا, اس سے ملے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو ملے ہوئے کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں وہ ابھی ہم بتاتا ہوں میں آپ کو. تو ابھی آپ نے جو لاسٹ ویک پڑھے ہیں وہ کون سے پڑھے ہیں, الضمائر المنفصلہ, ٹھیک ہے. الضمائر المنفصلہ, الضمائر المنفصلہ. آپ چاہیں تو میرے ساتھ ساتھ پڑھیں الضمائر المنفصلہ, الضمائر المنفصلہ, الضمائر المنفصلہ. یہ آپ نے پڑھ لیا ہے, ٹھیک ہے. اور ان کا مطلب کیا ہے, منفصلہ مطلب فاصلے سے ہے, ٹھیک ہے. منفصلہ مطلب فاصلے سے ہے. اور اب آج جو ہم پڑھیں گے یعنی کہ ان کے درمیان اور دوسرے حرف کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آج ہم نے پڑھنا ہے وہ پڑھنا ہے الضمائر المتصلہ, الضمائر
मुत्तसिला, अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। मुत्तसिल कहते हैं मिले हुए को, ठीक है। अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला, यानी कि आप अगर इसको इंग्लिश में कहेंगे तो ये हैं डिटैच्ड प्रोनाउंस। मुनफसिला जो है ना, ये है डिटैच्ड, इन्हें हम कहेंगे डिटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, ये है डिटैच्ड प्रोनाउंस। और अगर हम मुत्तसिला कहेंगे तो हम कहेंगे अटैच्ड प्रोनाउंस। ठीक है, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम अटैच्ड प्रोनाउंस, ठीक है, जिसे हम कहते हैं अज़्ज़माइरुल मुत्तसिला। हम ये पढ़ने जा रहे हैं आज। पहले हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमने इन दोनों में फ़र्क क्या है और मीनिंग का क्या फ़र्क है, ठीक है ना। तो अटैच प्रोनाउंस हो गए और डिटैच्ड, आपने डिटैच पढ़ ली है, ठीक है, जिनके दरमियान दूसरे हर्फ के दरमियान फासला होता है। जैसे हुआ तालिबुन लिखा हुआ है मैंने, हुआ अलग लिखा है, तालिबुन अलग लिखा है। आप हुमा लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, कोई वर्ड लिखेंगे अलग लिखेंगे, अना लिखेंगे तो अलग लिखेंगे, और उसके बाद कोई वर्ड लिखेंगे जैसे अना मुस्लिमुन, आई एम अ मुस्लिम, अना तालिबुन, आई एम अ स्टूडेंट। तो अना आपने अलग लिखा और तालिबुन अलग लिखा आपने, तो ये हुआ फासला। जब फासला नहीं होता, जब मिले हुए होते हैं तो देखें किस तरह होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दूसरे किस्म की प्रोनाउंस। ये देखें, एक है काफ जबर का और एक है काफ जेर की। काफ जबर का मतलब होता है, इन दोनों का मतलब एक ही है, यू योर, तुम तुम्हारा, दोनों मतलब आता है इसका, ठीक है। ज्यादातर मतलब तो योर है, तुम्हारा, जिसे हम उर्दू में कहते हैं तुम्हारा, ठीक है। काफ जबर का लड़के के लिए होता है, यानी कि मुजक्कर के लिए होता है काफ जबर का, और काफ जेर की मुअन्नस के लिए। मैं आपको इसकी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर देखिए, किताबुन, आप कोई सा भी नाउन ले लें अरबी ज़बान के अंदर, और उस नाउन के एंड में काफ ज़बर का लगा दें या काफ ज़ेर की लगा दें। अगर कोई मुज़क्कर है तो काफ ज़बर का लगा दें, और अगर कोई मुअन्नस है तो काफ ज़ेर की लगा दें। मिसाल के तौर पे किताबुन ले लेते हैं, ठीक है। आपने किताबुन के आगे काफ ज़बर का ऐड कर दिया तो वो बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा किताबुका, ठीक है। किताबुका मतलब योर बुक, तुम्हारी किताब। ये जो योर है ये काफ जबर का है, ठीक है। और किताबुकी यानी कि ये तुम्हारी किताब किसी लड़की के लिए, किसी फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए, ठीक है। तो किताबुका। इसी तरीके से अगर हम देखें कलमुका, योर पेन। अब आपने एक लफ्ज पढ़ा था आईना, ठीक है, आपने आईना पढ़ा था, कहाँ। अगर मैं किसी से कहता हूँ आईना कलमुका, क्या मतलब हो जाएगा, तुम्हारा पेन कहाँ है। तुम तो आपने कह दिया, पहले आपने तुम पढ़ चुके हैं, आप अंता से तुम पढ़ लिया। तुम्हारा जो है ये योर, वेयर इज योर पेन, तो आप उसमें क्या करते हैं, काफ जबर का लगाते हैं किसी भी नाउन के आगे। आपने जो भी चीज कहनी है, ठीक है ना। घर, तुम्हारा घर, घर को कहते हैं अरबी जबान में बैतुन, ठीक है ना। आपने उसमें काफ जबर का लगा दिया, क्या बन जाएगा वो, बैतुका। और अगर किसी खातून के लिए कहा तो क्या होगा, बैतुकी, ठीक है। इसी तरीके से इस्मुन, अगर होता है इस्मुन कहते हैं नाम को, नाउन। अगर आपने इस्मुन के आगे काफ जबर का लगा दिया तो क्या बनेगा, इस्मुका। आप शुरू में माँ लगा दें, अगर सवाल करने वाला माँ जो होता है, आपने कहा माँ इस्मुका, तुम्हारा नाम क्या है, और किसी आपने मुअन्नस से पूछना है, आप क्या पूछेंगे, माँ इस्मुकी, ठीक है ना। एक हो गया माँ इस्मुका और दूसरा हो गया माँ इस्मुकी, तुम्हारा नाम क्या है। अपने अगर आपने किसी किसी से भी नाम पूछना है, आप किस तरह बोलेंगे, माँ इस्मुका, व्हाट इज योर नेम। और किसी खातून से पूछना है तो माँ इस्मुकी, व्हाट इज योर नेम।
ٹھیک ہے نا. تو یہ کا اور کی ان دونوں کا مطلب ہی یور ہے, تمہارا. ٹھیک ہے, کاف زیر کی اور کاف زبر کا میل کے لیے, مذکر کے لیے, کاف زیر کی فیمیل کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے آگے چلتے ہیں. اور کون سا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے حس. آپ نے ہی پڑھا ہے, ہی کہتے ہیں ہوا کو. دیکھیں, ہوا طالبن, ہی از اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے نا, وہ ایک طالب علم ہے. حس جو آپ کہیں گے. اب ایک ہوتا ہے ہی, وہ, اور حس آپ کہتے ہیں اس کا. یہ جو اس کا ہے یہ کیسے آئے گا؟ یہ ہاں پیش ہو لگتا ہے صرف. آپ پھر وہی کتابوں لے لیں اور یا کوئی سا بھی اسم, میں نے بولا نا کوئی سا بھی ناؤن لے لیں آپ, آخر میں یہ ہاں پیش ہو لگا دیں, کیا بن جائے گا؟ کتابہ, ہس بک. ٹھیک ہے, ہس پین کہہ لیں آپ, قلمہ, ہس پین ہو گیا. ٹھیک ہے, ہس نیم, اس کا نام, اسمہ. ٹھیک ہے نا, تو اس کا نام کیا ہے؟ ما اسمہ. ٹھیک ہے, اس کا نام کیا ہے؟ ما اسمہ. یہ ہو کا مطلب ہی حس ہے. آپ نے قرآن مجید میں بہت جگہ پڑھا ہوگا, لہو ما فی السماوات انہ کان توابا. سورۃ النصر میں پڑھتے ہیں نا ہم, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ جہاں جہاں ہو ہے اس کا مطلب ہی حس ہے. اور ایک اور مطلب بھی اس کا آتا ہے ہم, ایچ آئی ایم, ہم. تو ہس اور ہم دونوں مطلب ہے اس کے. نارملی زیادہ تر ہس چلتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہم بہت کم آئے گا, آپ لوگ فوراً پہچان جائیں گے اس کو, جیسے ہی سینٹینس میں آئے گا آپ سمجھ جائیں گے اس کی ٹرانسلیشن ہم ہے. تو اور ورنہ نارملی جو ہو کا مطلب کیا ہے؟ ہس, اس کا. ٹھیک ہے, تو یہ سارے ہم ان کو اٹیچ پروناؤنس کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اٹیچ ہوتے ہیں, یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں. یہ متصل, متصل کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا, تو یہ متصلہ ہیں, یہ ملے ہوئے ہیں ناؤنس کے ساتھ. باقی جو دوسرے ہم نے پڑھے تھے ہوا, ہما, ہم, وہ سیپریٹ تھے, وہ ملے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی پروناؤنس لیکن وہ ملے ہوئے نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اسی لیے انہیں ہم منفصلہ, جن میں فاصلہ ہوتا ہے, تو ہم ان کو منفصلہ کہتے ہیں. یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اسے ہم متصلہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب ہم کاف زبر کا پڑھ لیا ہم نے, اور کاف زیر کی پڑھ لیا, دونوں کا مطلب ہے یور. ہا پیش ہو ہم نے پڑھ لیا, اس کا مطلب ہے ہس. ٹھیک ہے, اب ہر دیکھتے ہیں, ایچ ای آر, ہر, اس کا یعنی کہ کسی مونس کا, تو اسے ہم کہتے ہیں ہا ال زبر ہا, کتابھا, قلمھا, اسمھا, بیتھا. سب میں ہاں. ہر ہاؤس, ہر بک, ہر پین, ہر نیم. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں کیا ہے؟ ایک ہے ہو اور ایک ہے ہاں. ٹھیک ہے, ساعتھا, اس کی گھڑی. ٹھیک ہے, قلمھا, اس کا پین. اسی طریقے سے غرفتھا, اس کا کمرہ. یہ اس طریقے سے یہ ایک ہو ہے اور ایک ہا ہے. ٹھیک ہے, اور ابھی جب اس کی ہم اپلیکیشن کریں گے تو آپ کو اور زیادہ واضح طور پہ سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے, جب ہم اس کے لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے کتابک, کتابکی, تمہاری کتاب. مرد کے لیے تو زبر کے ساتھ ہے, عورت کے لیے تو زیر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا, کتابک, یور بک, کتابکی, دونوں کا مطلب ایک ہے, تمہاری کتاب. تمہاری کتاب مذکر کے لیے زبر کے ساتھ, تمہاری کتاب مؤنث کے لیے زیر کے ساتھ. ٹھیک ہے, آگے دیکھتے ہیں کتابہ, اس کی کتاب, یعنی کہ ہز بک. کتابھا, ہر بک. ٹھیک ہے نا, اس لڑکی کی کتاب. آگے اب یہ ہے یا. کسی بھی آپ ناؤن کے آگے, جیسے ہم نے ہو وغیرہ لگائے ہیں ابھی, آپ اس کے آگے یا لگا دیں صرف, تو اس میں ہو جائے گا می اور مائن, میری کتاب. میں اپنا نام تو نہیں لے رہا نا, میری کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا, مائی بک, جسے آپ می اور مائن کہتے ہیں, یا مائی بھی کہہ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, می, مائن یا مائے, می سے زیادہ بہتر ہے مائے, مائی بک. ٹھیک ہے نا, مائی, مائی بک ہو گیا. اب اس میں کیا ہوگا؟ کتابی, مائی بک. قلمی, میری کتاب, سوری میرا پین. اسی طریقے سے اسمی, ٹھیک ہے نا, میرا نام.
آپ سے کوئی پوچھتا ہے ما اسمک، تمہارا نام کیا ہے، ما اسمک، آپ کیا بولیں گے؟ اسمی سعد یا اسمی جو بھی آپ کا نام، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو یا ہے یہ دونوں کے لیے ہے، یہ مذکر مؤنث دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے. کوئی خاتون کہیں گی بھئی اسمی عائشہ، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مرد کہے گا تو وہ کہے گا اسمی سعد، ایک ہی بات ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں اپنے لیے یا ہی لگائیں گے. اپنے لیے، میرے لیے، مائے کے لیے ہم یا لگاتے ہیں کسی بھی ناؤن کے آگے. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کتابی میری کتاب، قلمی میرا پین، اسمی میرا نام، ربی میرا رب، اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. شاید دیکھیں میں نے لکھا ہوگا، دیکھیں ہاں یہ دیکھیں اللہ ربی. آپ دیکھیں نا قبر کے اندر جو 3 سوالات ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ تمہارا رب کون ہے؟ تو کیا ہوگا؟ من، آپ پڑھ چکے ہیں من کون، ربک تمہارا رب. ٹھیک ہے نا، تمہارا رب کون ہے؟ تو جواب کیا ہوگا؟ اللہ ربی اللہ میرا رب ہے. ما دینک تمہارا دین کیا ہے؟ واٹ از یور ریلیجن؟ ما دینک تمہارا دین کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو آپ کیا کہیں گے؟ الاسلام دینی. ٹھیک ہے نا، الاسلام دینی. ٹھیک ہے، الاسلام دینی. اسی طریقے سے اب وہ پوچھیں گے من نبیک تمہارا نبی کون ہے؟ تو کیا بولیں گے ہم؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، اللہ میرے رب ہیں، اسلام میرا. یہ تو میرا اور یہ میرے کہہ رہے ہیں ہم، یہ سب کیا ہے؟ یہ ہم نے ناؤن کے آگے صرف یا لگا دیا بس. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم نے الحمدللہ یہ پڑھ لیا. اب دیکھیں کوئی آپ سے پوچھتا ہے مسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ ما اسمو کا تمہارا نام کیا ہے؟ تو میں نے لکھا اسمی سعد، میرا نام سعد ہے. ٹھیک ہے، اور کسی خاتون سے میں نے پوچھا مسمو کی، اس نے کیا کہا؟ اسمی عائشہ، میرا نام عائشہ ہے. مسمو اس کا نام کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو اسمہ اسامہ، اس کا نام اسامہ ہے. مسموہا یا ما اسموہا اس لڑکی کا نام کیا ہے یا اس مؤنث کا نام کیا ہے؟ اسموہا مریم، اس کا نام کیا ہے؟ مریم. تو یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، یہ انہیں ہم کہتے ہیں الضمائر متصلہ، اٹیچڈ پروناؤنز. یہ وہ ناؤنز ہوتے ہیں جو کہ اسم کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان کو ہم کسی بھی ناؤن کے ساتھ لگا دیتے ہیں، کا، کی، ہو، ہا اور یا. ٹھیک ہے نا، اس کو ہم لگا دیتے ہیں تو اس کے یہ میننگ بن جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ نماز شروع کرتے ہیں تو آپ ثنا پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سبحانک، پاک ہیں آپ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا، اللہم اے اللہ، وبحمدی کا تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں، وتبارک اور بہت ہی بابرکت ہے کیا چیز؟ اسمو کا آپ کا نام بہت بابرکت ہے، وتعالی اور بہت بلند ہے، جدو کا آپ کا رتبہ، یور اسٹیٹس از ویری ہائی، ولا الہ اور نہیں ہے کوئی الہ، غیر کا آپ کے علاوہ. ٹھیک ہے نا، تو دیکھیں یہ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. تو آپ اندازہ کریے یہ صرف کاف زبر کا سے کتنے سارے ہمیں چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں گی. یو یور، تم تمہارا. ٹھیک ہے نا، اب ظاہری بات ہے جب ہم کسی بڑے کی بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بات کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ ہم اس کے لیے لفظ استعمال کریں گے. بہرحال تو یہ ہم انشاءاللہ آج پڑھنے جا رہے ہیں اپنے لیسن کے اندر. آئیے اب ہم لیسن پڑھتے ہیں، لیسن پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو اور مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں آپ سے اب کتاب شیئر کرتا ہوں. جی اب میں آپ سے کتاب شیئر کرتا ہوں. یہ آپ کے سامنے آ گئی کتاب، الدرس السابع. آپ لوگوں کا یہ لیسن ہے آج، لیسن نمبر 7. ٹھیک ہے، آپ سب نے میرے ساتھ پڑھنا ہے. ھذا خالد، پڑھیے ھذا خالد، دس از خالد. ھذا کتابہ،
दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। हादा कलमुहु, सब पढ़िए, ये उसका पेन है। हादा रअसुहु, ये उसका सर है। रअसुन कहते हैं हेड को, दिस इज हिज हेड। रअसुन, ओरिजिनल वर्ड क्या है? रअसुन, आपने आखिर में हु लगा दिया तो बन गया रअसुहु, उसका सर। हादा वजहुहु, वजहुन कहते हैं चेहरे को, तो वजहुहु उसका चेहरा। हादा वजहुहु, दिस इज हिज फेस, ठीक है। हादा अनफुहु, दिस इज हिज नोज। अनफुन कहते हैं नाक को, तो अनफुहु उसकी नाक। हादा सदरुहु, ये उसका सीना है। बिल्कुल। अभी आपका आपने सर ज्वाइन किया है, आप नजर नहीं आ रहे थे, तो आपने जो सबक स्टार्ट किया वहीं से आवाज गायब हो गई थी। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, अब आपको वहीं से शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दोबारा कर लेता हूँ, कोई सा मसला स्क्रीन नहीं। भी शेयर करिएगा। जी, स्क्रीन मैंने शेयर की हुई थी, देखिए दोबारा करता हूँ। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही है? देखिए, अब आपसे स्क्रीन शेयर हो रही है। जी सर, अब जी स्क्रीन भी आ रही है और आपकी आवाज भी आ रही है। ठीक है ठीक है, सही है स्क्रीन? जी बिल्कुल सही है। ठीक है, अदरसुस साबे लेसन नंबर 7 है, ठीक है, और ये हु है। तो अब देखिए क्या है, मैं पढ़ूंगा, आप लोग मेरे साथ साथ पढ़िएगा, ठीक है। हादा खालिदुन, दिस इज खालिद, ठीक है। हादा किताबुहु, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। हादा कलमुहु, ये उसका पेन है। हादा रअसुहु, ये उसका सर है। रअसुन कहते हैं हेड को, सर को। असल वर्ड क्या है? रअसुन, आपने उसमें हाँ लगा दिया एंड में, तो क्या बन गया? रअसुहु, उसका सर। हादा वजहुहु, वजहुन कहते हैं फेस को, चेहरे को, तो दिस इज, जब आपने उसमें हाँ लगा दिया तो वो बन गया वजहुहु, दिस इज हिज फेस, ठीक है। हादा अनफुहु, अनफुन कहते हैं नाक को, नोज को, तो हादा अनफुहु, दिस इज हिज नोज। हादा फमुहु, दिस इज हिज माउथ। फमुन कहते हैं मुंह को, माउथ को, तो हादा फमुहु, दिस इज हिज माउथ, ये उसका मुंह है। हादा लिसानुहु, ये उसकी ज़बान है। लिसान कहते हैं ज़बान को, जब आपने उसमें हु लगा दिया तो वो उसकी ज़बान बन गई। हादा लिसानुहु, ये उसकी ज़बान है, ठीक है। अब देखें सवाल जवाब है। मन हादा, आप लोगों ने सबने पढ़ना है। मन हादा, हादा खालिदुन, ये कौन है? ये खालिद है। हु इज़ दिस? दिस इज़ खालिद। अयना किताबुहु, उसकी किताब कहाँ है? वेयर इज़ हिज बुक? हादा किताबुहु, ये उसकी किताब है। अयना रअसुहु, उसका सर कहाँ है? हादा रअसुहु, ये उसका सर है। अयना सदरुहु, वेयर इज़ हिज चेस्ट? सदर कहते हैं सीने को, ठीक है। तो अयना सदरुहु, वेयर इज़ हिज चेस्ट? उसका सीना कहाँ है? हादा सदरुहु, ये उसका सीना है, ठीक है। तो अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, एक काम ही करते हैं। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, या लगा दें अगर इसमें हम, ठीक है, अगर हम इसमें या लगा दें तो क्या बनेगा, ठीक है। तो आफ्ताब भाई सबसे पहले आप बताइए, हादा किताबुहु, मैं कहता हूँ कि दिस इज माई बुक, कैसे कहूँगा? क्या मैं समझा नहीं सवाल, जरा जी दोहराइए। जी, मैंने पूछा ये है, हादा किताबुहु आपके सामने लिखा हुआ है ऊपर सबसे पहले लाइन में, है ना? जी हाँ इसका मतलब क्या है? दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है, ठीक है। ठीक। मैं चाहता हूँ कि मैं बोलूँ ये मेरी किताब है, तो मैं कैसे कहूँगा? ये मेरी किताब, हाजा किताबी ही। ही नहीं, हाँ तो नहीं आएगा ना, सिर्फ या लगाएंगे ना आप किताब के आगे। हाजा किताबी। जी, हादा किताबी, ये मेरी किताब है। अच्छा, इस तरीके से कलम है अगर, तो क्या बनेगा? हाजा हाजा कलमी, हादा कलमी, क्या मतलब होगा? ये मेरी कलम है, ये मेरा कलम है, ठीक है। अच्छा, मेरा कलम है। ये मेरा सर है, क्या हाजा बनेगा? रासी ही, हादा रसी ही नहीं, हादा रसी, हाजा रासी, रसी, जी, ठीक है। रासी। जी हाँ, रसुन जो असल वर्ड है ना, उसके आगे आपने वो छोटे छोटे वर्ड्स लगाने हैं, ठीक है। जी अच्छा, इसी ठीक। तरीके से चले, मैं अब खुद पूछता हूँ, मैं इसको ज़रा मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, और मैं पहले लोगों से, पहले मैं सबसे पूछता हूँ, ठीक है। तो ज़रा मुझे भी ज़रा मज़ा आएगा इंशाल्लाह आप लोगों से पूछने में। बाबर भाई आप बताइए, दिस इज़ माई
فیس، یہ میرا چہرہ ہے. میں کس طرح بولوں گا عربی میں؟ وجہن کہتے ہیں چہرے کو. اچھا وجہن. this is my face, huh? This haza majhuni, I don't. دیکھیں وجہن ہے. haza majhuni. دیکھیں سنیں نہیں آپ دیکھیں جو the original word is هذا وجہن. پڑھیے. اچھا haza majhun. واو سے وجہن. majhun. جی یہ کا مطلب ہے دس از اے فیس نا. تو اب میں کہوں گا کہ یہ میرا فیس ہے تو میں کہوں گا وجہن کے آگے یا لگا دیں تو وہ ہن سے ہی بن جائے گا. ھذا وجہی. haza wajhi. جی یہ میرا فیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں آپ سے کہتا ہوں یہ میرا نام ہے. haza ismi. بالکل صحیح ہے ماشاء اللہ. ایکسیلنٹ. یہ میری کتاب ہے. haza kitabi. ایکسیلنٹ ماشاء اللہ آپ کو سمجھ میں آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب فریحہ بشیر. ٹھیک ہے. فریحہ بشیر آپ بتائیے کہ اللہ میرا رب ہے. اللہ ربی. ویری گڈ ماشاء اللہ. قرآن میری کتاب ہے. قرآن کتابی. ایکسیلنٹ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. عمران بھائی آپ بتائیے یہ تمہارا نام ہے. عمران احمد خان نہیں صرف عمران. ھذا اسمک. ھذا اسمک. ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور یہ تمہاری کتاب ہے. ھذا کتابی. نہیں تمہاری کتاب ہے. ھذا کتابک. ھذا کتابکی. ھذا کتابک. کا. جی ھذا کتابک. ٹھیک ہے. تو یہ کتاب جب اگر ہم کسی خاتون کے لیے اور لیڈیز کے لیے اور مونس کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں ھذا کتابکی. ٹھیک ہے. ویری گڈ. اچھا جی زبیر بھائی آپ بتائیے اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. اللہ ربک. ویری گڈ. اسلام تمہارا دین ہے. اسلام دینک. ویری گڈ. الاسلام دینک. بہت اچھا ماشاء اللہ. ویری گڈ. اچھا اب بتائیے مجھے سلمان سعید بھائی. سلمان سعید جو ہے جی سلمان سعید آپ بتائیے اللہ میرا رب ہے. اللہ ربی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. اللہ ربک. اللہ تعالیٰ اس لڑکے کا رب ہے. اللہ ولد ربک. نہیں لڑکا نہیں مطلب اس لڑکا میں نے لڑکا اس لیے کہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ مذکر ہے. اچھا اللہ ربک نہیں مطلب وہ تھرڈ پرسن ہے. اللہ از ہس رب. کیسے بولیں گے آپ؟ اللہ ربہ. یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں اللہ ربہ. ٹھیک ہے. ویری گڈ. حماد بھائی آپ بتائیں اللہ از ہر رب. اچھا امبر وقار آپ بتا دیں اللہ از ہر رب. اللہ ربها. ویری گڈ. اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے. اللہ ربک. ٹھیک ہے. یہ تمہاری کتاب ہے. ھذا کتابک. یہ میری کتاب ہے. ھذا کتابی. ایکسلنٹ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ دیکھیں آپ لوگوں کو ماشاء اللہ تھوڑا سا یہ اب اس کا آئیڈیا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب ہم آگے چلتے ہیں. اب دیکھتے ہیں یہ ہا کہہ رہے ہیں بھائی. ہا جب لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ھذہ فاطمۃ. دس از فاطمہ. ٹھیک ہے. ھذہ فاطمۃ. دس از فاطمہ. ھذا کتابھا. دس از ہر بک. یہ اس کی کتاب ہے. یاد رکھیے گا یہ ہا جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر. ھذا قلمھا. دس از ہر پین.
हादिही साअतुहा, दिस इज हर वॉच, तिलका कुर्रासतुहा, दैट इज हर नोटबुक, वो उसकी कॉपी है। कुर्रासा कहते हैं नोटबुक को, कुर्रासतुन, आप पढ़ सकते हैं मेरे साथ, कुर्रासतुन ओरिजिनल वर्ड जो है, कुर्रासतुन का मतलब है नोटबुक, या हम जैसे कॉपी कहते हैं, और आपने उसमें हा लगा दिया तो कुर्रासतुहा, कुर्रासतुहा, ठीक है। अच्छा, हादा अखूहा, दिस इज हर ब्रदर, अखुन कहते हैं भाई को, तो अखूहा उसका भाई, वतिल का उख्तुहा, और वो उसकी बहन है, उख्तुन कहते हैं बहन को, अखुन कहते हैं भाई को, और उख्तुन कहते हैं बहन को, अखुन उख्तुन, ठीक है ना। ये मेरा भाई है, हादा अखी, ये तुम्हारा भाई है, हादा अखू का। इसी तरीके से उख्तुन, तो हादा हादिही उख्ती, दिस इज माय सिस्टर। अब क्योंकि मैं बहन के लिए तो मुझे हादी कहना पड़ेगा, हादिही उख्ती, दिस इज माय सिस्टर। अब हम पढ़ते हैं, मन हादिही, आपके सामने जो लिखा हुआ है, हु इज दिस, हादिही फातिमातु, दिस इज फातिमा, अईना किताबुहा, किताब कहाँ है उसकी, हादा किताबुहा, दिस इज हर बुक, अईना साअतुहा, ठीक है, हादिही साअतुहा, अईना वालिदुहा, वेयर इज हर फादर, ज़ाका वालिदुहा, दैट इज हर फादर, ज़ाका वालिदुहा, उसके वालिद वो रहे। अच्छा, अब आ जाए लिमन पर, ठीक है, लिमन। अब देखिए ये दो चीज़ों से मिलके बना है, मैं आपको पहले इसका ज़रा बता देता हूँ। अच्छा, ये जो मुझे बताइएगा, ये जो वाइट स्क्रीन है जिसके ऊपर मैं लिखता हूँ, ये आप लोगों को नज़र आ रही है? जी आ रही है। ठीक है, आ रही है ना, ये जो मैंने लिखा हुआ है किताबी कलमी, ठीक है, जी आ रही है। ठीक है, सही है। अब देखें, एक है लामज़े ली, ठीक है, लामज़े ली का मतलब अरबी में होता है के लिए, ये एक लफ्ज़ है लामज़े ली। कभी कभार ये लाम ज़बर ला भी आता है, लेकिन आप समझिए 99% ये आएगा लामज़े ली, और इसका मतलब होगा FOR, फॉर, FOR, फॉर, इसे हम उर्दू में कहते हैं के लिए, ठीक है, के लिए। अच्छा, ये है, ये भी हर्फ है, हर्फ का मतलब हो गया प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये है प्रेपोजिशन। मैं प्रेपोजिशन का रूल अभी फ़ौरन नहीं बता रहा आपको कि प्रेपोजिशन का अरबी में क्या रूल है, लेकिन ये ध्यान में रखें, लामज़े ली इज़ अ प्रेपोजिशन, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, इसका अपना मतलब है लामज़े ली का, क्या मतलब है लामज़े ली का, के लिए, फॉर, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने ये किया कि एक लफ्ज़ लिया लामज़े ली, और उसमें इन्होंने, उसके साथ इन्होंने लामज़े ली के साथ प्लस इन्होंने किया मीम नून ज़बर मन, ठीक है, लामज़े ली और मीम नून ज़बर मन, तो इन दोनों को मिलाने से बन गया लीमन, ठीक है, लीमन। और लिमन का मतलब जो है वो बन गया हुज, WHOSE, हुज, ठीक है ना। यानी कि अगर आप लामज़े ली और मन को देखें तो लामज़े ली का मतलब फॉर और मन का मतलब हु, तो लिमन फॉर हुम, किसके लिए, ठीक है, किसके लिए, लिमन का मतलब क्या बनेगा, फॉर हुम, किसके लिए, तो किसके लिए एक ही बात है, हुज जिसे आप कहते हैं, है ना, हुज बुक इज दिस, लिमन हादल किताबु, ठीक है। तो हुज का मतलब क्या हो जाएगा, किसके लिए, लिमन हादल किताबु, ठीक है ना, हुज बुक इज दिस। अब इसको पढ़ते हैं, आइए अब ये पढ़ते हैं, लिमन हादल किताबु, हुज बुक इज दिस, हादा किताबु महमूदिन, दिस इज द बुक ऑफ महमूद, ये किसी किताब है, महमूद की किताब है। लिमन ज़ाकल क़लमु, हुज पेन इज दैट, ज़ाका क़लमुहु, दैट इज हिज पेन। लिमन हादिहिल कुर्रासतु, हुज नोटबुक इज दिस, ये किसकी नोटबुक है,
हादिही कुर्रासतु ज़ैनब, ये ज़ैनब की नोटबुक है। लिमन तिल्का साअतु, whose watch is that, वो घड़ी किसकी है। तिल्का साअतुहा, वो उस मुअन्नस की यानी कि उस लड़की की घड़ी है, ठीक है, तिल्का साअतुहा, ठीक है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा लेसन है, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा, क्योंकि बुक माशाल्लाह मैं आप लोगों के पास ग्रुप पे बुक अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड भी कर लें। जो लोग इस किताब को ख़रीद सकते हैं वो ज़रूर ख़रीद लें, ठीक है ना। अच्छा, अब हम देखते हैं इसमें कि ये आपको होमवर्क क्या दे रहे हैं। इन अल्फाज के साथ हु ज़मीर लगाकर इस्तेमाल करें, ठीक है ना। हादिही आइनुन, हादिही उज़ुनुन, हादिही यदुन, हादिही अस्बुउन या इस्बाउन भी कहते हैं इसको, हादिही कतिफुन, हादिही रिजलुन, हादिही फखीदुन, हादिही कदमुन, हादिही साकुन, हादिही रुकबतुन, ठीक है। अच्छा, अब आपको इसमें हैरानगी ये होगी कि आइनुन, उज़ुनुन, यदुन और अस्बुउन भी कहते हैं इसको, और उसको इस्बाउन भी कहते हैं। इस्बाउन, कतिफुन, रिजलुन, फखीदुन और कदमुन, साकुन, रुकबतुन, ये सब चीज़ें जो हैं हादिही 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 के साथ आ रही हैं। तो याद रखिएगा अरबी ज़बान में ये सारे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, है ना। आप देखें, आइनुन आँखें, उज़ुनुन कान, यदुन हाथ, इसी तरीके से उस्बाउन उंगलियां, कतिफुन कंधे, ठीक है ना, शोल्डर, रिजुलन पैर, फखीदुन घुटना और कदमुन हमारा जो कदम है, फुट जिसे आप कहते हैं, साकुन पिंडली, ठीक है। तो ये जितने भी लफ्ज़ हैं पहले एक बार जहन में रखें। अच्छा, उस बाउन लिखा हुआ है इन्होंने, असल में इसको आप लिखिएगा इस बाउन, ठीक है ना, और इस बाउन इसको लिखिएगा आप इस बाउन, ये जो सौद से लिखा हुआ है इन्होंने इस बाउन लिखिएगा इसको। तो इसका मतलब है उंगली, उंगली यानी कि उंगलियां। ये जहन में रखें, हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स जो कि जोड़ों की शक्ल में, वो सब अरबी ज़बान के अंदर मुअन्नस ट्रीट किए जाते हैं। आँखें हैं, कान हैं, हाथ हैं, उंगलियां हैं, दोनों पैर हैं, दोनों शोल्डर्स हैं, दोनों राने हैं, दोनों घुटने हैं, दोनों पिंडलियां हैं, ये सब के सब क्या होती हैं, ये सब के सब जोड़ों की शक्ल में है। तो अरबी ज़बान में ये सारी मुअन्नस कहलाती हैं। अच्छा, एक मेरे ख्याल में किसी भाई ने सवाल किया था, किसी खातून ने सवाल किया था कि शमसुन, शमसुन अरबी ज़बान के अंदर मुअन्नस है, क्यों? याद रखिएगा, तो मुअन्नस की 2-3 किस्में हैं अरबी ज़बान में, मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। एक किस्म का नाम है अ काइंड ऑफ फेमिनिन जो है अरबी में, वो है, उसे हम कहते हैं मुअन्नसुन समाइयुन, मुअन्नसुन समाइयुन, समात से, जिसे आप इंग्लिश में कहेंगे हर्ड फेमिनिन्स, सुनी हुई, हर्ड फेमिनिन। हर्ड फेमिनिन का मतलब है यानी कि जिसको अरब से, अरबी लोगों से, अरब से हमने मुअन्नस सुना है, तो उसके में चंद अल्फाज हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, कम अल्फाज हैं और वो याद भी हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो ये जो हर्ड फेमिनिन है, अरब लोग उन अल्फाज को अपनी ज़बान के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, उन्हें कहते हैं मुअन्नसुन समाइयुन। ठीक है ना। तो मुअन्नस समाई कौन से होते हैं? जो कि अरब लोग अपनी ज़बान के अंदर उसको मुअन्नस ट्रीट करते हैं, उसी में से एक है शमसुन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा भी शमसुन में गोल ता तो लगी भी नहीं है, तो ये फीमेल कैसे हुआ?
یہ فیمیل ایسا ہوا کیونکہ یہ ہے ہرڈ فیمنن. عرب اس کو ایز اے فیمیل ایز اے فیمنن استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم یہ جواب دیں گے. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ جتنے بھی ہمارے باڈی پارٹس جوڑوں کی شکل میں ہیں یہ سب کیا ہیں, یہ سب مؤنث ٹریٹ ہوتے ہیں. حالانکہ رأسن جو ہے ہمارا سر تو ہمارا ایک ہی ہے, تو آپ دیکھیے گا وہاں پہ ہوگا ہاذا رأسن. ٹھیک ہے نا. تو انفن جو ہے ہماری ناک ایک ہی ناک ہے, تو ہاذا انفن. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے فمن ہمارا ایک ہی منہ ہے, تو ہاذا فمن. ٹھیک ہے. باقی لیکن جتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی شکل میں دی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے جو باڈی پارٹس میں سے انہیں ہم مؤنث ٹریٹ کریں گے, اسی لیے ہادی ہی لکھا ہوا ہے سب کے ساتھ. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیں کویشچن نمبر 2 ہے ہادی ہی طالبہ. اردو میں ترجمہ کریں, یہ آپ لوگ ترجمہ کریے گا انشاءاللہ پورا اس کا. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 ہے کہ عربی میں ترجمہ کریں. یہ میرا بھائی ہے, وہ طالب علم ہے, تمہارا بھائی کہاں ہے, اس کا کمرہ کہاں ہے, تمہارا اسکول کہاں ہے, یہ ساری آپ جو ہے نا ٹرانسلیشنز کریں گے انشاءاللہ. بہت بہترین یہ ہوگا کہ آپ آج بیٹھ کے کریں اس کو, سوال نمبر 2 کو بھی, سوال نمبر 1, 2 اور 3 کو, اور کر کے آپ لوگ اگر مجھے شیئر کر دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. لیکن اگر ٹائم نہیں مل پائے تو اس کو لازماً کل کر لیجیے گا, اور یعنی کہ اس کو مطلب آپ کا یہ اسائنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. کسی چیز کو مذکر سر اس میں جی ناک آپ کہہ رہے تھے ناک جو ہے وہ مذکر ہوگی, جی ناک اس میں نہیں دیا ہوا. اسی لیے نہیں دیا ہوا کیونکہ دیکھیں انہوں نے سارے مؤنث دیے ہیں. اچھا ہاں ورنہ دیکھیں ٹھیک ہے. آپ نیچے جو ڈکشنری ہے اگر آپ نیچے اسکرال کریں تو یہاں پہ ہم نوٹ کر لیں گے. کیا کہتے ہیں سر ان کو, ناک کو؟ انفن, الف نون فے. الف نون اور فا. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہاں لکھا ہوا ہے دیکھیں, یہ دیکھیں یہاں پہ, یہ آپ کا جو یہ ابھی ہم لیسن جب شروع کیا تھا ہم نے, تو یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے, وجہن. یہ دیکھیں ایک ہے رأسن, سر ہو گیا, سر ایک ہی ہوتا ہے. اسی طریقے سے وجہن, یہاں لکھا ہے ھذا وجہہ, تو اصل میں کیا ہے یہ وجہن ہے, تو وجہن ایک ہمارا چہرہ ایک ہی ہوتا ہے. ھذا انفن. ٹھیک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارا ھذا کے ساتھ ہے, جو چیزیں ایک ہیں جی جی وہ سب ھذا کے ساتھ ہوں گی. ھذا فمن, ھذا لسان. دیکھ رہے ہیں آپ, تو انہوں نے پہلے ہی دے دیا تھا رأسن, وجہن, انفن, فمن, لسان. یہ سب ھذا کیونکہ یہ ایک ہی ہے. اور جو جوڑوں کی شکل میں باڈی پارٹس ہیں وہ انہوں نے ہمیں ہادی ہی کے ساتھ دے دیے یہاں پر. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں, اور لیکن اچھا ہے آپ ساری ووکیبلری ایک ساتھ لکھیں, اور جتنی بھی ابھی تک جتنا ہم نے پڑھا ہے, میری آپ سب سے گزارش یہ ہوگی, ہم آج جو لیسن ختم کریں گے انشاءاللہ جہاں پر بھی, وہاں تک ہر لیسن کے اینڈ پہ جو ووکیبلری ہے آپ سب کو ایک ساتھ لکھ لیں پلیز, تاکہ آپ کے پاس ووکیبلری بینک ایک بن جائے گا پورا. ٹھیک ہے نا. اور وہ ووکیبلری آپ کو یاد کرنی ہے, آپ کسی کو سنا دیں. دیکھیں یاد رکھیے گا, ہمارے پاس جب کسی بھی زبان کو بولنا ہم کس طرح شروع کرتے ہیں, جب ہمارے پاس اس کے الفاظ ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے دروازے کو کیا بولتے ہیں, دیوار کو کیا بولتے ہیں, زمین کو کیا بولتے ہیں, صوفے کو کیا بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کتاب کو کیا بولتے ہیں, آنکھوں کو, کان کو, ناک کو, سر کو کیا بولتے ہیں. ایک مرتبہ جب ہمیں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں تو ہمارے لیے زبان ویسے ہی آسان ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے انشاءاللہ اب ہم آگے چلتے ہیں. میں چاہ رہا تھا یہ اب ماشاءاللہ یہ تو ہمارا پورا ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ اب آپ لوگوں کو جو ہے نا میں نیکسٹ لیسن پڑھاؤں انشاءاللہ, تاکہ کہ ہم آگے چلیں تھوڑا سا. جی یہ آ گیا المکالمہ, یہ ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ. اچھا ایک سیکنڈ, ہم نے کوئی لیسن مس تو نہیں کیا ہے؟ نہیں ہم نے لیسن کوئی مس نہیں کیا الحمدللہ. ہم ایک الدرس السادس ہے یہ, آپ دیکھیے گا الاملاء. املا کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, جو کچھ آپ نے پیچھے پڑھا ہے اس کی انہوں نے سمری دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ لوگوں کو اگر آپ چاہیں, آپ لوگوں میں سے جو بھی, تو اس لیسن کو اس میں سے جو لکھنا ہوتا ہے رائٹنگ پریکٹس کے لیے وہ لکھ سکتے ہیں. اسی لیے میں نے یہ نہیں پڑھایا کیونکہ یہ تو صرف املا ہے. اور یہ ہم نے ابھی پڑھا الدرس السابع, لیسن نمبر 7 ہم نے پڑھا, یہ ہم نے یہاں پہ مکمل کر لیا. اب یہ ہے الدرس الثامن المکالمہ. مکالمہ اس کو مکالمہ بھی کہتے ہیں اور کنورزیشن, حوار بھی کہتے ہیں اس کو. المکالمہ مطلب بات چیت. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو اس کا دوسرا لفظ ہے وہ بھی لکھوا دیتا ہوں.
ٹھیک ہے. ایک ہے جو آپ کے سامنے المکالمہ لکھا ہوا ہے, ایک ہے الحوار. ایک سیکنڈ جی. الحوار کہتے ہیں کنورزیشن کو, بات چیت کو, ٹھیک ہے نا. الحوار کسے کہتے ہیں؟ الحوار واو بھی ہے اس میں. الحوار کہتے ہیں کنورزیشن کو, بات چیت کو, اور المکالمہ بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. الحوار اور المکالمہ دونوں کہہ سکتے ہیں آپ. آئیے دیکھتے ہیں لیسن نمبر 8 کے اندر ہمارے پاس کیا ہے. الاستاد, ایک استاد ہے اور ایک تلمید ہے, شاگرد, مطلب استاد اور شاگرد. میں پڑھوں گا, آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھیے گا. یا ولدو, او بوائے یا اے لڑکے. یا ولد, عربی میں کہتے ہیں یا ولد, اے لڑکے. نعم یا سیدی, نعم یس, یا سیدی, جی اے میرے سر, او مائی سر. سیدی کہتے ہیں مائی سر. سیدن کہتے ہیں, سیدن بالکل وہی ٹرانسلیشن ہے سیدن کی جو ہماری انگلش میں سر کی ہے, SIR, سر. سیدن تو اس میں اس نے یا لگا دیا تو وہ بن گیا سیدی, مائی سر, جی میرے سر. اس نے کہا مسموکا, واٹ از یور نیم, تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی اسمی خالد, ٹھیک ہے. نہیں, کیف حالک, آپ دیکھیں حالن تھا, اس میں آپ نے کاف زبر کا لگا دیا تو وہ حالک. کیف مطلب ہاؤ, تو کیف حالک, ہاؤ آر یو, تمہارا حال کیسا ہے, تم کیا حال ہے تمہارے. طیبن, طیبن کا مطلب ہوتا ہے اوکے. طیبن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اوکے, ٹھیک ہے. طیبن, ٹھیک ہوں. والحمدللہ, ہے نا, میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تو طیبن والحمدللہ, طیب اوکے ہوں, والحمدللہ. من ربک, یہ بھی ہم نے پڑھا تھا. ربی اللہ, میرا رب کون ہے؟ ربی اللہ, میرا رب اللہ تعالیٰ ہے. من رسولک, ٹھیک ہے, آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں میرے. من رسولک, تمہارا رسول کون ہے؟ رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینک, تمہارا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام, میرا دین کیا ہے؟ اسلام. ما کتابک, واٹ از یور بک؟ کتابی القرآن الکریم, میری کتاب کیا ہے؟ القرآن الکریم. ما قبلتک, تمہارا قبلہ کیا ہے؟ واٹ از یور ڈائریکشن, واٹ از یور قبلہ؟ قبلتی الکعبہ, قبلتی الکعبہ. مسم دولتی کا, تمہارے ملک کا نام کیا ہے؟ دولتن کہتے ہیں کنٹری کو, دولتن, تو دولتی کا, ٹھیک ہے. یہ زبر زیر پیش میں آپ کو بتاؤں گا. جی سر, یہ ما کتابک کی جگہ, سوری قبلتک کی جگہ اینا, ما اینا قبلتک نہیں ہونا چاہیے. اینا کا مطلب کہاں ہے قبلہ, تو کعبہ کی طرف ہے, یا ما قبلتک, ٹھیک ہے. دیکھیں, ایک تو آئینہ ہوگا, آئینہ کا مطلب ہے تمہارا قبلہ کہاں ہے. ایک تو یہ ہوگا تمہارا قبلہ کیا ہے. ایک سوال یہ بھی تو ہوگا نا کہ تمہارا کیا قبلہ ہے. تو اس نے کہا بھائی میرا قبلہ جو ہے وہ کعبہ ہے. سوال ایسی عجیب سے لگتا ہے, ویسے آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ما قبلتک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جاننا چاہ رہا ہے کہ تمہارا قبلہ ہے کیا, ٹھیک ہے نا. واٹ از یور, لیکن وہ بھی ٹھیک ہے نا, جی جی ما بالکل. اینا قبلتک بھی ٹھیک ہے نا. نہیں, ماں نہیں لگایا اس میں, صرف آئینہ لکھیں. اچھا, ماں تو, ماں کا مطلب تو واٹ ہوتا ہے نا, کیا. جب آپ نے آئینہ لگا دیا کافی ہے, ٹھیک ہو گیا, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آئینہ قبلتک کا, تمہارا قبلہ کہاں ہے, بالکل صحیح بات ہے. اور یہ سوال واقعی جیسے ہم لوگ تو مسلمان پڑھ رہے ہیں نا, تو اٹ سیمز لائک ہمیں تھوڑا سا عجیب سا لگ رہا ہے کہ بھائی تمہارا قبلہ کیا ہے. ظاہر بات ہے مسلمان ہے تو بھائی قبلہ تو کعبہ ہی ہوگا. لیکن ایک سوال بنانے کے لیے, آپ ہوتا ہے نا زبان سکھانے کے لیے وہ سوال بنا رہے ہوتے ہیں, تو انہوں نے ایک سوال بنا دیا کہ بھائی ما قبلتک کا, کہ بھائی تمہارا قبلہ کیا ہے. تو میرا قبلہ کعبہ ہے, قبلتی الکعبہ, ٹھیک ہے. تو مسم دولتی کا, تمہارے ملک کا نام کیا ہے؟ اسم دولتی, میرے جو ملک ہے اس کا نام کیا ہے؟ پاکستان. اچھا, اب دیکھیں یہی کنورزیشن یہ کنٹینیو کر رہے ہیں کسی لڑکی کے ساتھ. یا بنتو, اے لڑکی. تو اس نے کہا اب یہ کیا ہے, اس لڑکی سے سوال کرنے والی بھی کوئی خاتون ہے. تو کیا کہہ رہی ہے اس کو, کیونکہ بچی نے جواب کیا دیا ہے, نعم, جی, یا سیدتی, جی او مائے میڈم. تو ایک ہوتا ہے سیدن, اس کا مطلب ہوتا ہے سر, جسے آپ کہتے ہیں, اور
اس کا جو فیمیل ہے وہ کیا ہے؟ سیدتن. اس کا مطلب ہے میڈم یا میم کہہ لیں آپ یا مس کہہ لیں آپ. تو سیدتی جی یس او مائی مس. نعم یا سیدتی جی ہاں اے میری مس یا اے میری میڈم یا مس کہہ لیں آپ. مسموکی اسمی فاطمہ. اب میں ترجمہ نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ پڑھ لیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ کو ایک مرتبہ کسی چیز کی ٹرانسلیشن آ جائے، آپ کو وہ سمجھ میں آ جائے، اس کے بعد صرف اسی زبان میں آپ اس کو پڑھیے گا جو آپ سیکھ رہے ہیں زبان. ٹھیک ہے نا؟ ایک مرتبہ جب آپ کو پڑھ گیا کہ مسموکی، اب آپ دوبارہ بار بار ترجمہ نہیں کریں اس کا. کیوں؟ کیونکہ پھر یہ بار بار ترجمہ کرنے کی عادت سے انسان زبان نہیں سیکھ پاتا ہے، اس کو ترجمے کی عادت پڑ جاتی ہے. ترجمہ آنا چاہیے. یس آئی ول کیپ دا ٹرانسلیشن ود می. ظاہری بات ہے آئی ول کیپ دا ٹرانسلیشن ود ان مائی سیلف. ٹھیک ہے نا؟ میں اس ٹرانسلیشن کو اپنے پاس رکھوں گا، اس کو اپنے ذہن میں رکھوں گا، بٹ آئی ول ناٹ ٹرانسلیٹ ایچ اینڈ ایوری ٹائم. میں ہر وقت ٹرانسلیشن نہیں کروں گا. ایک مرتبہ جب مجھے سمجھ میں آ گیا، اب مجھے ڈائریکٹ وہ زبان بولنی ہے. ٹھیک ہے؟ تو مسموکی اسمی فاطمہ کیف حالکی طیبۃ. دیکھیے یہاں پہ لڑکی کہہ رہی ہے طیبۃ والحمدللہ. مر ربکی اللہ ربی. میرے لیے تو جواب سارے وہی ہوں گے، کیونکہ آئے جو پروناؤن ہے عربی زبان کے اندر، میں، یہ دونوں کے لیے سیم ہے، مذکر مؤنث میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو مر ربکی اللہ ربی. من نبیکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. ما کتابکی القرآن کتابی. ما قبلتکی الکعبۃ قبلتی. ما بلدکی ملتان بلدی. مائی کنٹری از ملتان. اچھا اس میں بلد شہر ہے، اصل میں یہاں پہ مراد بلد شہر ہے. یاد رکھیے گا عربی زبان میں بلد بھی سم ٹائمز یوز ہوتا ہے کنٹری کے لیے. ٹھیک ہے؟ تو لیکن یہاں پر جب انہوں نے دولہ لکھا ہوا ہے اور دولہ کے اگینسٹ میں بلد لکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے بلد کا مطلب یہاں پہ شہر ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ما بلدکی وٹ از یور سٹی. ملتان بلدی مائی سٹی، مائی سٹی از ملتان. ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں، کیونکہ یہ ماشاءاللہ آپ سب کو، مجھے پوری امید ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہوگا الحمدللہ. اگر کسی کو کوئی سوال ہے. ایک چیز آپ سے ریکویسٹ ہے، جب آپ جب جمپ کرتے ہیں نا کہ دولتوں کا اور دوسری جگہ بلدوں کا، تو اگر آپ اپنا ماؤس وہاں لے جائیں گے نا تو اس ورڈ پہ ہم بھی ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے، ورنہ وہ مس ہو جاتا ہے لسٹ میں کہ کس جگہ ہے. کریکٹ. اپنے کا بلدوں کا اوپر آپ لے جائیں گے دولتی کا تو پتہ چل جائے گا اچھا آپ اس ورڈ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، لائک تھرڈ لائن آن دا ٹاپ. اچھا ہو جائے گا اس سے. ٹھیک ہے. آپ کو دیکھیں کہ جو ایرو اپنا جو میں موو کر رہا ہوں آپ کو نظر آ رہا نہیں؟ جی نظر آ رہا ہے بس ٹھیک ہے، صحیح ہے، تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں ما بلدکی واٹ از یور سٹی. تو ملتان بلدی، ملتان جو ہے وہ میرا شہر ہے. ٹھیک ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں نیکسٹ. اب اس کی ایکسرسائز ہے، اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں ہم کون کون سی ہیں. عربی میں ترجمہ کریں. جی میں طالب علم ہوں. ٹھیک ہے نا؟ چلیں ایک کام کرتے ہیں، عربی میں ترجمہ ہم سب مل کے کرتے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا میں طالب علم ہوں. آفتاب بھائی. انا طالب. ٹھیک ہے، انا طالب. میرا نام خالد ہے. زبیر بھائی. میرا نام خالد ہے. جی اسمی خالد. جزاک اللہ. اسمی خالد. یہ میرا مدرسہ ہے. فریحہ بشیر. هذه مدرستي. هذه مدرستی. ویری گڈ ماشاء اللہ. وہ میری درس گاہ ہے. حماد بھائی. حاضہ درس کا مجھے مطلب یاد نہیں ہے. اصل میں درسگاہ کا کلاس کو کہتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے، عربی میں یاد نہیں ہے. عربی میں فصلن کہتے ہیں. فصلن. حاضہ اچھا وہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یہ نہیں لکھا ہوا، وہ لکھا ہوا ہے. اچھا ذالکا. ذالکا. فصلہ. نہیں میری ہے یہ. فصلن ہے اوریجنل ورڈ کلاس کے لیے. فصلن. اور کلاس میری ہے، تو میں اپنے کے کرنے کے لیے کیا لگاؤں گا فصلن کے آگے؟ فصلی. حاضہ ویری گڈ. جی ہاں نہیں وہ لکھا ہوا ہے. ذالکا. سوری ذالکا.
ذالک فصلی، ٹھیک ہے، فصلی یا ذالک فصلی کہہ لیں یا ذالک، دونوں صحیح ہیں، ٹھیک ہے. اچھا وہ میری کتاب ہے اور یہ میری کاپی ہے. یہ بابر بھائی بتائیے. آج میری پہلے سوچیں، ٹیک یور ٹائم، پہلے ٹیک یور ٹائم، سوچئے. وہ میری کتاب ہے اور یہ میری کاپی ہے. ذالک ٹھیک ہے، ذالک ذالک کتابی بالکل صحیح ہے. وا ذالک کاپی کو کیا کہتا ہے؟ کراستن. کراستی. اچھا ذالک کہیں کہ آپ کراستی کے ساتھ یہ کیا کہیں گے؟ یہ میری کاپی ہے. یہ اچھا سوری ذالک نہیں ہوگا. دس حاذا کتاب. اچھا دیکھیں حاذا ہوتا ہے میل کے لیے، کراستن یہ فیمیل ہے. حاذہی کراست. ویری گڈ، ہذہ کراستی. دوبارہ آپ پورا سینٹینس پڑھیں. ذالک کتابی ذالک کتابی، ذالک کتابی، ذالک الکتابی و حاذہی کراست. کراستی. سوری کراستی. جی بالکل سمجھ آیا، ٹھیک ہے نا. ہاں ذالک کتابی و ہذہ کراستی، ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا یہ میرے استاذ ہیں اور وہ میرا دوست ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے، ایک سیکنڈ اب میں نام بھول گیا ہوں. عمران احمد خان بھائی، عمران احمد خان بھائی آپ جواب دیجیے گا کہ یہ میرے استاد ہیں اور وہ میرا دوست ہے. استاد کو تو آپ مدرسن بھی کہہ سکتے ہیں یا استادن بھی کہہ سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے، اور دوست کو کہتے ہیں صدیقن. هذا استاذی و تلک آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. صدیقن، صدیقن صالح نہیں، صدیقن، صدیقی صدیقی. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل صحیح ہے. ہاں یہ میرے استاد ہیں. ھذا استادی، اور وہ میرا دوست ہے. وذالک صدیقی، اور وہ میرا دوست ہے. وذالک صدیقی، ٹھیک ہے ماشاء اللہ سے. اچھا جی، اب یہ مدرسے کا منشی ہے اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں انہوں نے دونوں کا دیا ہوا ہوگا، چپڑاسی کا بھی دیا ہوا ہوگا اور منشی کا بھی دیا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا. اچھا یہ چپڑاسی کہہ رہے ہیں خادم کو اور کاتب کہہ رہے ہیں منشی کو، ٹھیک ہے. خادمن مطلب چپڑاسی ہو گیا اور کاتبن منشی ہو گیا، ٹھیک ہے. کاتبن ویسے اکاؤنٹنٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور خادمن آپ سمجھ لیں کہ ایک جو ورکر ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خادمن اور کاتبن یہ دو لفظ ہیں. یہ مدرسے کا منشی ہے اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے، یعنی کہ یہ مدرسے کا کاتبن ہے اور وہ مدرسے کا خادمن ہے، ٹھیک ہے. تو یہ بنائیں آپ شعیب، محمد شعیب لکھا ہوا ہے. جی محمد شعیب بھائی آپ بتائیں. مشکل آ گیا ہے تو نہیں لیکن آسان کوشش ہے. کرتے ہیں. یہ مدرسے کا منشی ہے، منشی تو کہتے ہیں کاتب. حاذا ٹھیک ہے کاتبن. حاذا اچھا ایک کام کریں، حاذا کاتب. ایک منٹ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. نمبر 1 کہ یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سینٹینس رہنے دیں. سر مل کے بنا لیتے ہیں نا. چلے بنا لو. حاذا کاتبن مدرستن. چلو ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے کیا یہ؟ ہاں مطلب اور وہ مدرسے کا چپڑاسی ہے. و ذالک خادمن مدرستن. گڈ. اب دیکھیں ویسے یہ سینٹینس خادمی مدرستن خادمی. مدرسہ. ہاں دیکھیں اصل میں ہم لوگوں نے نا ابھی یہ جو کا جو آ رہا ہے نا بیچ میں،
تو یہ ہم لوگوں نے پڑھا نہیں ہے. آپ نے ترجمہ بالکل صحیح کیا ہے, ترجمہ آپ نے بالکل صحیح کیا ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو سینٹینس ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا نہیں ابھی, اسے کہتے ہیں مضافن اور مضافن الیہ, ٹھیک ہے. یہ ہم انشاءاللہ اپنے ہو سکتا ہے نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں. تو جب ہم اپنے نیکسٹ لیسن میں پڑھ لیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جی منشی اور چپراسی کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ دیکھیں چپڑاسی تو آپ سمجھ لیں ڈومیسٹک اسٹاف, ٹھیک ہے, ڈومیسٹک اسٹاف کو کہتے ہیں, اور یا پھر آپ جی. سرونٹ کہہ لیں, نوکر. ویسے ڈومیسٹک اسٹاف زیادہ بہتر ہے چپڑاسی. اور یا منشی, پیون بھی کہتے ہیں, پیون. جی 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 پیون پیون, بالکل پیون بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل پیون اینڈ اکاؤنٹنٹ. بالکل. اور منشی کہیں گے اکاؤنٹنٹ کو, ٹھیک ہے, جزاک. ٹھیک ہے وہی آپ کو. اچھا دیکھیں اردو میں ترجمہ کریں, یہ آپ لوگ کریے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. کیفا انتا, کیفا انتی, کیف الحال, یہ سب الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا. انا بخیر والحمدللہ, یا طیب, یا صرف الحمدللہ, یہ سب ماشاءاللہ آسان ہے. آپ اس کا اردو میں ترجمہ خود کریے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے یہ والا لیسن بھی پڑھ لیا, اللہ کا شکر ہے. اس کے اندر یہ مکالمہ تھا, اور سب سے بہترین بات یہ ہوگی آپ گھر میں کسی سے یہ مکالمہ کریں, ٹھیک ہے نا. دو لوگ ہیں نا آپس میں, اگر ظاہری باتیں میل فیمیل ہو تو بہت ہی اچھا ہے کہ یہ دونوں کی پریکٹس ہو جائے گی آپ کی. اور جتنی بھی چیزیں آپ سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں کہ بھئی یہ میرا ہے, یہ میرا پرس ہے, یہ میرا بیگ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ میرا اسکول ہے, تو یہ آپ اس میں سارے پروناؤنز یوز کریے. اور اس کی آپ ہیڈنگ یاد رکھیے گا کہ ایک ہوتے ہیں الضمائر المنفصلہ, جیسے ہوا ہما ہم, ہیا ہما ہننا, انتا انتما انتم, انتی انتما انتنا, انا اور نحنو. اور ایک ہوتے ہیں ضمائر متصلہ. ضمائر متصلہ کا مطلب یہ ہوتے ہیں وہ پروناؤنز جو کہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ناؤنز کے ساتھ, جو ہم نے آج الحمدللہ کافی ڈیٹیل میں پڑھے, اور ابھی ہم یہ پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ, ٹھیک ہے. اب ہم ایک کام ہی کرتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس میں اور بھی پڑھ سکتے ہیں, تو ہم اپنا تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور ابھی میرے خیال میں یہ جو کانسیپٹ ہے الحمدللہ یہ آپ کے اوپر کافی واضح ہو گیا ہوگا. ہم اگلا لیسن دیکھتے ہیں اپنا کون سا ہے. ہاں بہت اچھا لیسن ہے. اچھا اب دیکھیں یہ ہمارا سیکنڈ ٹاپک ہے, میں چاہتا ہوں کہ یہ ہم پڑھیں, ٹھیک ہے. اس سے پہلے میں آپ کو ایکسپلین کروں, آپ لوگوں کی جو کورس آؤٹ لائن ہے اس کے اندر بھی لکھا ہوا تھا, اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو ہم نے لکھا ہوا تھا اس کے اندر وہی الضمائر لکھے ہوئے تھے, دوسرا میں نے لکھا تھا اس میں کمپاؤنڈس. آپ لوگوں نے 3 کمپاؤنڈس پڑھنے ہیں, کمپاؤنڈس, ٹھیک ہے. اچھا کمپاؤنڈ یاد رکھیے گا, 2 چیزوں سے مل کر ایک کمپاؤنڈ بنتا ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ حرف اور اسم ملا کر ایک کمپاؤنڈ بن جائے گا, یا 2 اسم ایسے اس طرح ملیں گے کہ ان کے درمیان کوئی رول آئے گا, کوئی ریلیشن ہوگا جس سے کمپاؤنڈ بن جائے گا. کمپاؤنڈ کو ہم عربی میں کہتے ہیں مرکب, ٹھیک ہے. کمپاؤنڈ کو ہم عربی میں کہتے ہیں مرکب. ہم نے 3 مرکبات پڑھنے ہیں. یہ تو میں نے کمپاؤنڈز لکھا ہوا ہے نا, پہلے میں صرف کمپاؤنڈ لکھتا ہوں. ایک کمپاؤنڈ ہوگا اس کو ہم کہیں گے مرکب, میم را کاف اور با, مرکب, ٹھیک ہے. اور جب ہم کہیں گے کمپاؤنڈز, جب ہم کہیں گے کمپاؤنڈز تو ہم اس کو کہیں گے عربی میں کہیں گے مرکبات, ٹھیک ہے, مرکبات. اچھا آپ اپنے آپ کو ذرا میوٹ کر لیں سب, ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے, تو اب ہم کر رہے ہیں مرکبات, ٹھیک ہے. تو مرکبات کا مطلب یہ ہوگا, ہم لوگوں نے 3 مرکبات پڑھنے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. 3 مرکبات ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. مرکب نمبر 1 آج ہم پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. مرکب نمبر 2 ہم پڑھیں گے, مرکب نمبر 2 ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ, مطلب, اور مرکب نمبر 3 بھی ہم کل ہی پڑھ لیں گے.
ٹھیک ہے. تو مرکب نمبر 1 ہے، اسے ہم کہتے ہیں فرسٹ مرکب، وہ ہے جار اور مجرور. ٹھیک ہے، آپ لکھ سکتے ہیں اس کو جار پلس مجرور، یہ پہلا مرکب ہے. جار پلس مجرور. ٹھیک ہے، اس میں ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اندر ہوتا ہے، آپ ایک کام کریں، اصل میں انگلش میں ان کو کہتے ہیں ہم پریپوزیشنز. ٹھیک ہے نا، انگلش میں ہم اس کو کہتے ہیں پریپوزیشنز. پریپوزیشنز کہتے ہیں، میں لکھ دیتا ہوں ایک سیکنڈ. انگلش میں ہم کہتے ہیں اس کو پریپوزیشنز. اور یہ جو پریپوزیشنز ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ عربی زبان کے اندر میں آپ کو شروع میں 6 پریپوزیشنز لکھوا رہا ہوں. تو 6 پریپوزیشنز ہوں گے، ان کے اپنے اپنی میننگز ہیں. نمبر 1 ایک تو ان کے معنی اپنے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2 ایک ان کے معنی ہوں گے اور ایک ان کا امپیکٹ ہوگا. اور اچھا، اس سے پہلے ایک اور چیز بھی مجھے آپ کو بتانی ہے. سب سے پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ لوگ کہ کتابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتابن، کتابن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک کتاب. ایک کتاب. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایک کتاب ہے. اچھا، اگر انگلش میں آپ سے پوچھوں، انگلش میں کیا کہیں گے کتابن کو؟ آپ کو. ٹھیک ہے، ا بک. آپ نے کہا مجھ سے ا بک. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو مجھے کرنا ہے دا بک. کتاب. جی الکتاب. جی 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 بالکل. میں کیا کروں گا اس کو، میں اس کو کر دوں گا، اس میں میں لگاؤں گا ال. الکتاب. الکتاب. ٹھیک ہے، الکتاب. اچھا، ایک بات ذہن میں رکھیے، جب آپ نے اس میں ال لگایا نا تو ال کے بعد اب یہ دیکھیں یہ آ گیا الکتاب. الکتاب، یاد رکھیے گا ال کے بعد ال جب لگتا ہے تو آخر میں وہ 2 پیش ایک پیش میں چینج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ مجھے بہت غور سے سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے میرے ساتھ پڑھیے کتابن. کتابن. الکتاب. الکتاب. ٹھیک ہے. قلم. قلم. القلم. القلم. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بیتن. بیت. ٹھیک ہے. البیت. البیت. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے رجل. رجل. ٹھیک ہے. الرجل. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے طالب. الطالب. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بنت. البنت. ٹھیک ہے. اب اس میں سارا جو میننگ ہوگی اس میں وہ کیا ہے؟ آ اور دا. بس آ اور دا کا فرق ہے. ٹھیک ہے. آ دا، آ دا، یہ سمجھ لیں آپ. الکتاب. ٹھیک ہے. اچھا، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہم اس کو دا کر دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے آپ کو یہ بتانا ہے عربی زبان کے اندر جو بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ عربی زبان کے اندر 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. There are 2 types of sentences in Arabic. There are 2 types of sentences in Arabic language. In Arabic. ٹھیک ہے. There are 2 types of sentences. عربی زبان کے اندر 2 قسم کے جملے ہوتے ہیں. نمبر 1 is nominal sentence.
ठीक है, नंबर 1 इज नॉमिनल सेंटेंस, ठीक है, नंबर 1 है नॉमिनल सेंटेंस, नंबर 2 है वर्बल सेंटेंस, ठीक है, नंबर 1 है नॉमिनल सेंटेंस, नंबर 2 है वर्बल सेंटेंस। अच्छा, नॉमिनल सेंटेंस इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि स्टार्ट्स विद द नाउन, विद अ नाउन, ठीक है। वर्बल सेंटेंस इसको हम क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टार्ट्स विद अ वर्ब, विद अ वर्ब। नॉमिनल सेंटेंस अरबी ज़बान के अंदर क्या होता है, जो कि इसम से स्टार्ट होता है, नाउन से स्टार्ट होता है, और वर्बल सेंटेंस क्या होता है, जो कि वर्ब से स्टार्ट होता है। अच्छा, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने अभी वर्ब को तो छेड़ा ही नहीं है, वर्बल सेंटेंस हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना। हम अभी नॉमिनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो हमारी जो इस वक्त हेडिंग होगी वो होगी नॉमिनल सेंटेंस। ये हम ऑलरेडी पढ़ना शुरू कर चुके हैं। नॉमिनल सेंटेंस को अरबी में क्या कहते हैं, नॉमिनल सेंटेंस को कहते हैं अरबी के अंदर अल जुमला, अल जुमला अल इस्मिया, ठीक है, अल जुमला अल इस्मिया, अल जुमलतुल इस्मियतु, ठीक है। नॉमिनल सेंटेंस को क्या बोलते हैं, अल जुमला अल इस्मिया। मैं आपको आखिरी बात जो आज बता रहा हूँ, सबसे पहले तो ये कि जो हमने आज पढ़ा है आप उसको जहन में रखिएगा, नंबर 1। और देखें अभी आपके पास टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश ये करिएगा कि आज तो खैर आपको टाइम अगर नहीं मिल पाएगा, ज़ाहिर बात है, जिसको टाइम मिल जाए वो आज बैठ के थोड़ा सा पढ़े, या फिर कल थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्लास से पहले थोड़ा सा बैठ जाइएगा, क्लास शुरू हो जब हम करेंगे उस वक्त जितने सवालात होंगे आपके इंशाल्लाह वो हम बैठ के कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसको रिव्यू ज़रूर करिएगा, ठीक है ना, ताकि इनके नेक्स्ट लेसन जो है ना वो बिल्कुल कनेक्टेड होगा। और ख़ास तौर पे ये जो आखिरी टॉपिक है हम यहीं से बात कल शुरू करेंगे दोबारा, नॉमिनल सेंटेंस, ठीक है ना। नॉमिनल सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, अल जुमला अल इस्मिया। और नॉमिनल सेंटेंस का मतलब क्या होता है, वो जुमला जो कि इसम से शुरू होता है, नाउन से शुरू होता है, उस इसीलिए हम उसको जुमला इस्मिया कहते हैं। जुमला इस्मिया के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, जुमला इस्मिया के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज मुब्तदा, ये आपको सिर्फ एक ही मरतबा याद करना पड़ेगा, फिर आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। नंबर 2 खबर, ठीक है। जुमला इस्मिया के 2 पार्ट हैं। अरबी ज़बान के अंदर जो भी सेंटेंस इसम से शुरू हो रहा है, अगर उसके अंदर ये 2 चीज़ें पाई जाती हैं, मुब्तदा और ख़बर, इसका मतलब है वो सेंटेंस कंप्लीट है। मुब्तदा और ख़बर में से दोनों में से कोई एक भी चीज़ अगर मिस होगी, सेंटेंस इनकम्प्लीट कहलाएगा, ठीक है। मुब्तदा को हम कहते हैं, अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो मुब्तदा को हम कहेंगे सब्जेक्ट, ठीक है, और ख़बर को हम कहेंगे प्रेडिकेट, या आप उसको न्यूज़ भी कह सकते हैं, न्यूज़ कह लें आसानी के लिए, वरना प्रेडिकेट है ये, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर जुमला इस्मिया बनता है। मिसाल के तौर पे हादा किताबुन, ठीक है जी, मिसाल के तौर पे क्या है, हादा, हादा किताबुन, आप लोग पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हादा किताबुन, ठीक है। और हादा किताबुन का मतलब क्या है, दिस इज़ अ बुक। देखिए ये कंप्लीट सेंटेंस है, और ये शुरू किससे हुआ है, नाउन से शुरू हुआ है। नाउन से मुराद है हादा, प्रोनाउन ही है ना, मैंने आपको बताया ना नाउन की एक ही कैटेगरी है, उसमें प्रोनाउन भी आता है, सब आता है। तो हादा मुब्तदा है, ठीक है, हादा जो है वो क्या है, हादा
इज इक्वल टू हादा, ये है मुब्तदा, ठीक है, और किताबुन खबर, किताबुन जो है वो क्या है, खबर है। हादा मुब्तदा हो गया, किताबुन खबर हो गई, तो इसका मतलब है मुब्तदा प्लस खबर। इसका मतलब क्या हुआ, मुब्तदा प्लस खबर इज इक्वल टू अल जुमला अल इस्मिया। ठीक है, आपने सिर्फ ये याद रखना है बस, ठीक है। मुब्तदा प्लस खबर इज इक्वल टू जुमला इस्मिया। अरबी ज़बान के अंदर दो किस्म के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस नॉमिनल सेंटेंस और वर्बल सेंटेंस। वर्बल सेंटेंस में वर्ब होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। हमने नॉमिनल सेंटेंस से पहले डील किया है। नॉमिनल सेंटेंस का मतलब होता है वो सेंटेंस जो कि नाउन से, इस्म से शुरू हो रहा है, और जिस तरीके से इस्म के अंदर सिर्फ और सिर्फ नाम होना ज़रूरी नहीं है कि मोहम्मद हो या खालिद हो या अब्बास हो या घड़ी हो, बल्कि अरबी ज़बान के अंदर इस्म की कैटेगरी के अंदर नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं, ठीक है। सारे प्रोनाउन और नाउन सब अरबी ज़बान के अंदर इस्म की कैटेगरी में आते हैं। तो इसीलिए भले वो प्रोनाउन से शुरू हो रहा है या नाउन से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, इस्म की निशानियाँ हैं कुछ, वो मैं आपको और बता दूंगा इंशाल्लाह बाद में, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि भी आप डिटेल में जाएं। आप सिर्फ एक मोटी और बुनियादी बात याद रखें। क्यों? क्योंकि आप जब भी कोई सेंटेंस अरबी ज़बान का बोलेंगे उसके अंदर ये दो चीज़ें होनी चाहिए। नंबर एक मुब्तदा होना चाहिए, नंबर दो खबर होनी चाहिए। अगर ये दोनों मिल गई इंशाल्लाह जुमला इसमें आपका मुकम्मल हो जाएगा। हम इसको बार बार करेंगे, आपको बहुत आराम से वाज़ेह हो जाएगा। आप बहुत आराम से कोई भी सेंटेंस पढ़ के समझ जाएंगे कि भाई मुब्तदा खबर भी है, इसलिए सेंटेंस कंप्लीट है, ठीक है। तो जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया के दो पार्ट हैं, मुब्तदा और ख़बर, ठीक है। मुब्तदा हादा किताबुन, हादा मुब्तदा, मुब्तदा इब्तिदा से है जिससे सेंटेंस की इब्तिदा हो रही है, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको मुब्तदा या सब्जेक्ट कहते हैं। और ख़बर, किताब के बारे में हमें ख़बर मिली, हादा हमें ख़बर क्या मिली कि दिस इज़ अ बुक, तो हादा किताबुन मुब्तदा प्लस ख़बर इज़ इक्वल टू जुमला इस्मिया। बस इतना याद रखें, सिर्फ इसको जहन में रखें, इसको याद रखें इंशाल्लाह। और हम दूसरा चीज़ मैंने आपको बताई एक और, कि किताबुन है उसको आपने प्रॉपर करना है, तो किताबुन उसमें आप अल लगा दें। अरबी ज़बान के अंदर कॉमन से प्रॉपर करने के लिए सिर्फ अल लगाते हैं, अलिफ लाम ज़बर अल। इस अल की ट्रांसलेशन है द, इस अल की ट्रांसलेशन क्या है, द, THE, द, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था ना, दो पेश हैं उनको आ कहते हैं, तो अल को द कहते हैं। तो जाहिर बात है ये तो आ होगा या दा होगा। आ जब होगा जब आखिर में वही दो पेश होंगे, वरना दा हो जाएगा। अल लगा हुआ होगा तो दा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम जब किताबुन लिखते हैं तो जब हमने अल लगा दिया तो अब अल के बाद हम आखिर में दो पेश नहीं लगा सकते। अल किता, अब अल लगा हुआ है शुरू में, मैं अल किताबुन द आ बुक तो मैं नहीं कह सकता। इसीलिए जब भी अल लगा हुआ होगा तो आखिर में एक होगा लाजमी तौर पे, ठीक है ना, तो मैंने आखिर में एक पेश लगा दिया, अल किताब, ठीक है। इसी तरह हर नाउन्स के अंदर किसी भी नाउन को कॉमन से प्रॉपर बनाना हो, शुरू में अल लगा दे और आखिर से दो पेश हटाकर एक पेश लगा दे, बस, तो वो प्रोनाउन वो बन गया, प्रॉपर नाउन बन गया, सॉरी प्रोनाउन नहीं, प्रॉपर नाउन बन गया, ठीक है। आज के सबक को बस इतना रखें इंशाल्लाह। ये क्लास की सारी अल्हम्दुलिल्लाह रिकॉर्डिंग भी हुई है, आप चाहें तो उसको दोबारा सुन लें। और जो हमने एक्सरसाइजेज जो आज आप लोगों ने करनी है, मेरी गुजारिश होगी कि आप लोग एक्सरसाइज करके जिस तरीके से माशाल्लाह काम अपना चेक करवा रहे हैं, आप लोग ज़रूर काम करिए नोट टेकिंग करके, और उसके बाद मुझे भेजिए ज़रूर इंशाल्लाह। कल हम यहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। अगर सवालात हैं आप लोगों के प्लीज़, तो आप लोगों को इजाज़त है, बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, या फिर कल जब हमारी क्लास शुरू होगी तब सवाल कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये एक चीज पूछते थे, ये अभी हम कंपाउंड पढ़ रहे थे तो एक सडनली हम इसके ऊपर कैसे आए, इसका क्या रिलेशन? हाँ हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कंपाउंड समझाने के लिए मैंने आपको पहले ये समझाया है ताकि आपको कंपाउंड समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मतलब समझे आप, इट्स अ कैटेगरी। इसी में कंपाउंड समझाने से पहले मैंने सोचा कि पहले आपको जुमला इस्मिया से इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, ताकि जुमला इस्मिया बिल्कुल जब वाज़ेह हो जाएगा आपको
اور جملہ اسمیہ پہلے نارمل سینٹینس میں، پھر کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر، تو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں مبتدا اور خبر بہت آسانی ہوگی. تو صرف اور صرف مقصد صرف یہ تھا میرا. ٹھیک ہے نا، آپ بے فکر رہیں انشاءاللہ. تو اٹ از آل لنکڈ. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ بیسیکلی کنفیوژن اس لیے ہو گیا کہ کمپاؤنڈ میں آپ نے کہا جار اور مجرور، جی جی اور وہ جی جار اور مجرور ہم دوبارہ دیں گے، کوئی دوبارہ کیا. دیں گے. جی 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 نہیں، ہم نہیں دوبارہ، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ بے فکر رہیں، ہم دوبارہ کل ہیڈنگ دیں گے جار اور مجرور. ٹھیک ہے نا. جی 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 ہم نے 3 کمپاؤنڈس پڑھنے، جار مجرور، مضاف مضاف الیہ اور صفت اور موصول. تو پہلا کمپاؤنڈ کی پھر ہم دوبارہ ہیڈنگ دیں گے انشاءاللہ. تھوڑا سا ذرا میں جملہ اسمیہ آپ کو ایکسپلین کر دوں، اور اس میں تھوڑا سا ذرا آپ اچھے ہو جائیں تو پھر میں جار مجرور ایکسپلین کروں گا، تو آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ پھر ہم چلتے ہیں، اور ہم کل پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور اللہ پاک اس قرآن مجید کی زبان کو، اپنی زبان کو سمجھنے کی وجہ سے اللہ پاک اس کی برکات ہمیں دنیا آخرت دونوں میں نصیب کرے، اور ہماری کاوشیں محنتیں قبول کر لیں. اللہم آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.